کہ میں پہلے الگ الگ نمازیں پڑھتا تھا، 5 ٹائم میں 5 نمازیں پڑھتا تھا. تو ابھی میں اکثر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ میں دن کی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر وہ اکٹھی پڑھتا ہوں، اور جو مغرب کے بعد کی نمازیں مغرب اور عشاء ہے ان کو میں اکٹھا کرتا ہوں. میرے گھر والے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں. کیا میں شیعہ ہو گیا ہوں یہ عمل کرنے؟ نہیں، یہ تو پورے اس میں ہے نا، صحیح مسلم ایک پورا باب ہے، باب جمع صلاتین فی الحضر. کتاب اس میں ہے، کتاب اذان میں ہے نا. ایک منٹ میں نکال دوں، جمع الصلاتین فی الحضر. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں ایک منٹ اس کو فل پیج کر دیتا ہوں. کتاب ہے صحیح مسلم، جناب ملاحظہ کر رہے ہیں، صحیح مسلم ہے. چاپ ہے دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 324. کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب جمع الصلاة بین الصلاتین فی الحضر. اس میں ہے ایک حدیث نمبر 1513 1514 1515 اور اس کے علاوہ 1518. یہ سب اسی حدیث پر ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں، سفر بھی نہیں ہے مدینے میں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ سفر کی حالت ہے، اور بارش بھی نہیں تھی، جنگ کی حالت کچھ بھی نہیں تھی، بلا وجہ ظہر اور عصر کو اکٹھے، مغرب عشاء کو اکٹھے. تو یہ امت کی آسانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور شیعہ مذہب میں اس کی اجازت، بلکہ افضل یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں، انسان جمع کر دے. مگر یہ کہ کوئی شخص کیا پڑھنا، نوافل پڑھنا چاہتا ہے. نوافل اگر آپ پڑھیں نا، ظہر کے نوافل 8 رکعتیں وہ تو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 8 رکعتیں عصر کی پڑھیں نوافل کی، اس کے بعد عصر پڑھیں. یہ اس میں فاصلہ آ جاتا ہے 8 رکعتوں کا، جو اس میں 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. وإلا وہ اکٹھے پڑھنی چاہیے. مغرب بھی یہی، مغرب میں کا نافلہ 4 رکعت ہے، اس کے بعد عشاء. اوکے جناب، صحیح ہے، اجازت دیں گے میرے بھائی؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف